وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہے آپ کے پروگرام ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان مبارکہ میں مسواک ہمیں کرنا چاہیے اور اس کی عادت انشاءاللہ العظیم بن جائے گی تو ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کے عادی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے کچھ فوائد اور اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ اس چیز کو بھی جان لیں کہ مسواک کیسی عظیم سنت ہے اور کتنی فائدہ مند، کتنی سود مند ہے۔ مسواک کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ خیال کرتے تھے کہ عن قریب اس کے متعلق کوئی آیہ کریمہ نازل نہ ہو جائے، اتنی میرا آقا اس کی تاکید فرمایا کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو مسواک کو ان کے لیے فرض قرار دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگا ہے کہ ہمارے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر مسواک کو لازم نہیں قرار دیا بلکہ یہ ہم پر دشوار نہ گزر جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو زندہ کریں اور اس عظیم سنت کو عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک سے صاف فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب بھی نیند سے بیدار ہوتے مسواک کا استعمال کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب اٹھیں تو مسواک کا استعمال ضرور کریں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کان لا ینام الا والسواک عنده فاذا استيقظ بدا بالسواک، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آرام فرماتے تو آپ کے پاس مسواک ہوتی، پھر جب آپ بیدار ہوتے تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ مسواک لیتے اور اس کا استعمال فرماتے۔ یعنی سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے۔ یہ عظیم سنت ہے، اس سنت سے آج ہم اور آپ سب بے خبر ہیں، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سو کر اٹھتے تو ہم فوراً برش کو تلاش کرتے کہ نہ جانے کسی نہ کسی طریقے سے برش کو کریں تاکہ اپنے دانتوں کی صفائی ہو جائے۔ یہ سارے برش وغیرہ جتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا فائدہ ہی مسواک پہنچائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جہاں جو ہے برش وغیرہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کی بھی اپنی عادت بنائیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل الصلاة بالسواک علی الصلاة بغیر السواک 70 ضعفا، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 درجہ افضل ہے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ یعنی مسواک کر کے نماز پڑھنے سے فائدہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ سو کر اٹھے تو مسواک کرے، سنت پر عمل۔ دوسری چیز یہ کہ اگر نماز کے لیے مسواک کا اگر ہم نے استعمال کیا تو یاد رکھیں وہ نماز جو بغیر مسواک کی پڑھی گئی ہے اس نماز سے 70 درجہ افضل مسواک والی نماز ہوگی۔ تو اس میں ضرور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس فائدے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے مسواک کے کچھ فائدے ہیں، میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث پاک اور سائنسدانوں کے تجربات کے مطابق مسواک کے بے شمار فائدے ہیں۔ علامہ شامی علیہ رحمٰن نے مسواک کے بارے میں تحریر فرمایا کہ مسواک کرنے والے کے لیے جو فوائد ہے
جو آپ نے تحریر فرمایا ہے ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، آپ اسے سماعت کریں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مسواک کا کتنا فائدہ ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک اور روایت، اور بڑی پیاری روایت میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سارے رسولان اعظام نے ان تینوں چیزوں پر عمل کیا، گویا کہ وہ رسولان اعظام جس چیز کو عمل میں لاتے رہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ وہ 3 چیزیں عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سماعت کریں۔ ان میں سے ایک چیز سحری کھانے میں دیر کرنا، نمبر 2 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا۔ یہ 3 چیزیں، سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی اور مسواک کرنا، یہ تمام رسولان نظام کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی عظیم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور خوب سے خوب عام کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارکہ کا حسین موقع ہے جس میں ان تینوں سنتوں پر عمل کرنے کا بہت ہی آسان سا ہمارے پاس موقع ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں بلکہ ان تینوں سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسواک کی جو فوائد بتائے ہیں اس فوائد کو ہم سنیں گے، مگر اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ۔